بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ جزا اللہ عنا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ۔ میرے پیارے پاکستانیوں، آپ لوگ پاکستان مزدور چینل دیکھ رہے ہیں اور میں ہوں راؤ مسرور۔ آج میں تھوڑا سا اپنا تبصرہ ٹک ٹاکر کے بارے میں کرنا چاہتا ہوں۔ جب سے یہ ٹک ٹاک کی اپلیکیشن سوشل میڈیا پر اپلوڈ ہوئی ہے اور انسٹاگرام کی جو اپلیکیشن سوشل میڈیا پر آن ہوئی ہے، اس وقت سے لے کر آج تک پاکستانی معاشرے میں انتہائی گراوٹ کا سبب بن رہی ہے۔ میجورٹی پاکستانیوں کی جو مسلمان بھی کہلاتے ہیں، وہ ایکٹر بننا پسند کرتے ہیں، وہ ڈانسر بننا پسند کرتے ہیں، وہ گانا گانے والا پسند کرتے ہیں، وہ ڈرامے کی ایکٹنگ کرتے ہیں اور گانوں پہ انڈین گانوں پہ ڈانس کرتے ہیں، خواہ لڑکیاں ہیں یا لڑکے ہیں۔ لڑکیوں نے بے حیائی کا بازار گرم کیا ہوا ہے۔ یہ ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں یہ ننگے سر ٹک ٹاک بناتی ہیں اور اپنی یعنی خوبصورتی کو لوگوں کے سامنے پیش کرتی ہیں۔ کل قیامت کے دن اللہ رب العزت کا کیا جواب دو گے؟ کیا آپ لوگ دجالی طاقتوں کا ساتھ نہیں دے رہے؟ دجالی طاقتوں کی یہی تو کوشش ہے کہ ساری کی ساری مسلمانوں کو ایک طرف ایسی طرف ڈائیورٹ کر دیا جائے جو صرف گمراہی کی طرف جاتا ہے۔ میں پاکستان کے تمام علماء کرام و مفتی حضرات سے کہتا ہوں کہ اس کے بارے میں کوئی فتویٰ جاری کرے۔ میں ایک عام سا مسلمان ہوں، جب یہ چیزیں میری نظر سے گزرتی ہیں تو انتہائی دکھ ہوتا ہے کہ ہماری مورل ویلیوز، اخلاقی قدریں کس حد تک گر گئی ہیں۔ کیا ہم لوگ یہی میسیج دینا چاہتے ہیں؟ ہمارے اندر سے یعنی کہ غیر مسلموں نے جہاد کا جو جذبہ تھا وہ ہمارے اندر سے دور کر دیا ہے، ہمیں جہاد کے نام سے سردی چڑھ جاتی ہے۔ آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ یہ سارا کا سارا گناہ کا راستہ ہے۔ جو شخص بھی اپنا ڈانس اپلوڈ کرتا ہے، گانا اپلوڈ کرتا ہے، اپنے جسم کی نمائش اپلوڈ کرتا ہے، وہ ایک گناہ جاریہ ہے۔ جب تک وہ سوشل میڈیا پر رہے گی، لوگ اس کو دیکھیں گے، لوگوں اس کی بد نظری سے گزریں گے اور وہ عذاب اس کو انشاءاللہ عذاب قبر میں مسلط ہونا شروع ہو جائے گا۔ اور جب تک وہ اس کی ویڈیو چلتی رہے گی، خواہ وہ بندہ مر جائے لیکن اس کا عذاب ملتا رہے گا۔ جس طرح پازیٹیو طریقے سے سوشل میڈیا کا استعمال کیا جاتا ہے، علماء کرام کی جو تقریر آتی ہیں اور جو دین کی ترقی کے لیے جو باتیں ہوتی ہیں وہ کافی حوصلہ مند ہیں، لیکن ہماری اکثریت ماں بہنوں بیٹیوں کی اور نوجوانوں کی کس طرف جا رہی ہے؟ اس کی طرف نہ تو والدین غور کر رہے ہیں، نہ وہ شخص خود غور کر رہا ہے کہ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا پیغام دے کر گئے تھے اپنی امت کو۔ اے میری امتیوں، نماز نہ چھوڑنا، اپنے ماتحتوں سے اچھا سلوک کرنا۔ آج 95% پاکستانی نہ اپنی نماز ہی نہیں پڑھتے، مسجد میں جانا گوارہ ہی نہیں کرتے۔ 8ویں دن جمعہ پڑھ لیتے ہیں، وہ بھی بڑے نخرے سے پڑھتے ہیں، ٹائم کے ٹائم جمعہ پڑھنے جاتے ہیں، اور ہمارے پاس دین کو سمجھنے کے لیے ٹائم ہی نہیں ہے، قرآن کو سمجھنے کے لیے ٹائم ہی نہیں ہے، حدیث پاک کو سمجھنے کے لیے ٹائم ہی نہیں ہے۔ سارا بے حیائی کا جو بازار گرم کیا ہوا ہے، یہ سارا کا سارا دجالی طاقتوں کا پروپیگنڈا ہے، اور جب کانا دجال آئے گا تو یہی لوگ فوراً اس کو نعوذ باللہ خدا تسلیم کر لیں گے۔ تو ایسے تھوڑا ایمان بنتا ہے۔ ایمان بنے گا نبی علیہ الصلوۃ والسلام والی محنت سے، کلمے والی محنت سے۔ حیا اپنے اندر پیدا کرو، اپنی آنکھوں کے اندر۔ اپنی عورتوں کو چاہیے کہ اپنے جسم کی نمائش نہ کریں۔ شب معراج پر جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے کر واپس آ رہے تھے تو عورتوں کو 10 طرح کا عذاب ہوتے ہوئے نظر دیکھا تھا۔ اس میں پہلی عورت وہ تھی جو ننگے سر تھی، جس کے بال غیر محرم دیکھتے تھے، لیکن اس کو کوئی سمجھانے والا ہی نہیں ہے۔ اور جتنے بھی غیر مسلم ہیں وہ ٹک ٹاک بنا رہے ہیں، میں ان کے لیے دعا کروں اللہ پاک ان کو ہدایت دے اور کلمے کی دولت سے نوازے کہ وہ لوگ کس طرح بھٹکے ہوئے ہیں، اور وہ اپنی آخرت جو ہمیشہ کی زندگی ہے اس سے انسان بھٹکا ہوا ہے۔ یہ دنیا کی عارضی سی زندگی ہے، اس کی تھوڑی سی رونق میلہ دیکھ کر انسان بیٹھ جاتا ہے۔ ہمیں اللہ رب العزت نے دونوں راستے دکھا دیے ہیں، ایک رحمان کا راستہ ہے اور ایک شیطان کا راستہ ہے۔ رحمان کا راستہ بظاہری طور پر تھوڑا مشکل ہے، لیکن شیطان کا راستہ بڑا پرکشش بنایا ہوا ہے، اور اسی دھوکے میں انسان پڑا ہوا ہے، اور اسی دھوکے کے چکر میں انسان پتہ نہیں اپنی زندگی، خاص طور پر مسلمان کی زندگی کافروں کی زندگی سے بالکل مشابہت رکھتی ہے۔ فرمایا کہ جو جس کی مشابہت اختیار کرے گا کل قیامت کے دن اسی قوم سے اٹھایا جائے گا۔ تو میرا تمام ٹک ٹاکروں سے میں التجا کرتا ہوں، ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ایز اے مسلم جو بھی اس کام میں ملوث ہیں پکی سچی توبہ کر لیں اور آئندہ ایسے نہ کرنے کا عزم کریں۔ پازیٹیو چیزیں بولیں، پازیٹیو باتیں کریں، پازیٹیو تقریر کریں، اپنی قوم کو موٹیویشن کے لیے کوئی ابھاریں
تاکہ پاکستان ایک ہجوم کی شکل میں جو قوم اختیار کی ہوا ہے ایک قوم کی شکل اختیار کر لے، اور جس میں سویلائز معاشرہ ہو، ہماری اخلاقی قدریں بحال ہوں، اللہ رب العزت ہمیں غزوہ ہند کے لیے چن لے، ورنہ شیطانی محنتیں ہم لوگوں کو ضائع کر دیں گی اور ہماری نوجوانوں کی جو زندگی ہے وہ تباہ و برباد ہو جائے گی۔ کسی کو اس طرف یعنی کہ ذرا خوف نہیں آتا ہے کہ زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، کسی ٹائم بھی اسرائیل علیہ السلام آ جائے اور ہماری روح قبض ہو جائے۔ اگر ہم یہی ایکٹنگ کرتے ہوئے اس دنیا سے چلے جائیں گے تو یہی ایکٹنگ کرتے ہوئے اس دنیا اٹھیں گے، پھر ہمارا اللہ کے سامنے کیا حال ہوگا، ہم انتہائی شرمندہ ہوں گے۔ تو برائے مہربانی اس شرمندگی سے بچنے کے لیے اپنے تمام مسلمانوں سے میری گزارش ہے جو پوری دنیا میں ہے، پورے پاکستان میں ہے، وہ اپنی پالیسی کو ریوزٹ کریں، اپنی پالیسی پر نظر ثانی کریں کہ وہ کیا کر رہے ہیں اور کیا ہونا چاہیے۔ اللہ رب العزت مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے اور آپ سب لوگوں کو بھی پکی سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔